نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. اللہ رب العزت کے بے حد کرم اور احسان کے ساتھ آج کی ہماری یہ نشست محفل نکاح کی نشست ہے، اور اس نکاح میں جس بچی کا نکاح پڑھایا جا رہا ہے وہ بچی ہمارے مخدوم، ہمارے پیارے، ہمارے بڑے حضرت ڈاکٹر محمد صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بچی ہے. دل سے دعا ہے کہ بڑی نسبتوں کی حامل بچی ہے. اللہ اس کی زندگیوں کے اندر خوشیاں، راحتیں، برکتیں عطا فرمائے. ظاہر ہے کہ ایسے مواقع پر ان بڑوں کی یاد ضرور آتی ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ بڑے تو چلے جاتے ہیں، ان بڑوں کی جو دعائیں ہیں وہ دعائیں پیچھے رہ جاتی ہیں. اور جب انسان اپنی زندگی کو اپنے بڑوں کی تعلیمات کے تابع گزارتا ہے تو بڑوں کی جو برکتیں ہیں، ان کی دعائیں ہمیشہ ملتی رہتی ہیں. ان کی دعاؤں سے انسان محروم نہیں رہتا. میرے شیخ حضرت مسیح الامت نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ دنیا میں جب شیخ ہوتا ہے، اللہ والا ہوتا ہے، تو دنیا میں، اس دنیا کے ماحول میں اسے بھی غموم اور ہموم ہوتے ہیں، اور اس غموم اور ہموم میں وہ توجہ نہیں ہوتی جو توجہ عالم برزخ میں ہوتی ہے. کہ عالم برزخ میں جب آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہاں پر پھر دنیا کے تفکرات اور دنیا کے غموم اور ہموم نہیں ہوتے. یہی وجہ ہے کہ جب انسان اپنے بڑوں کی تعلیمات پہ چلتا ہے، اپنے بڑوں کی تعلیمات کا خیال کرتا ہے، تو عالم برزخ سے جو توجہات ملتی ہیں، فیوزات ملتے ہیں، وہ دنیا کی زندگی سے زیادہ ملتے ہیں. لیکن اسی کو ملتے ہیں جو اپنے بڑوں کی تعلیمات پہ چلنے والا ہوتا ہے. اللہ ہمارے ان محسنوں کے، ان اکابر کے درجات کو بے حساب بلند فرمائے، اور عالم برزخ میں اللہ ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور راحت عطا فرمائے. دل سے یہی دعا ہے. نکاح ایک بڑی اہم عبادت ہے. اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم نکاح کو عبادت نہیں سمجھتے. جیسے نماز کو عبادت سمجھتے ہیں، روزے کو عبادت سمجھتے ہیں، حج اور زکوٰۃ کو عبادت سمجھتے ہیں، لیکن نکاح جو بہت اہم عبادت ہے اس کو ہم عبادت نہیں سمجھتے. یہی وجہ ہے کہ جب زندگی میں اتنا بڑا خوشی کا یہ موقع آتا ہے کہ ایک نیا خاندان تشکیل پاتا ہے، ایک وہ جوڑا جسے اللہ نے عالم ارواح میں تقدیر میں لکھ دیا تھا، مقدر میں لکھ دیا تھا، اس کا جو ہے ایک وجود قائم ہوتا ہے، ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. لیکن ہم اسے عبادت جو نہیں سمجھتے، اس کی وجہ یہ ہے اس میں بہت سی خرافات کو شامل کر دیتے ہیں اور بہت سی ایسی چیزوں کو شامل کر دیتے ہیں کہ جس کا دین سے، شریعت سے، اس عبادت سے
کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس عبادت کو خراب کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ مثلا کھانا بہت لذیذ بنا ہوا ہو اور اس لذیذ کھانے کو رغبت کے ساتھ کھایا جاتا ہے، لیکن اگر اس کے اندر تھوڑی سی ریت ڈال دی جائے تو کیا ہوگا؟ اس کا مزہ کرکرا ہو جائے گا اور کھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ اسی طرح سے جب اس نکاح کی عبادت کے اندر ہم اپنی طبیعت کو داخل کر دیتے ہیں، اپنی خواہشات کو داخل کر دیتے ہیں، اور وہ ایک شیطانی خیال ہوتا ہے۔ شیطانی خیال کیا ہوتا ہے؟ شیطان کہتا ہے جی خوشی کا موقع تو ایک ہی دفعہ آتا ہے، تو جب خوشی کا موقع ایک ہی دفعہ آتا ہے تو پھر اسے اپنی من چاہی خوشی منانی چاہیے۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری زندگی، ہم کلمہ گو ہیں، ایمان والے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہماری ہر خوشی اور غمی تابع ہے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے۔ اور یاد رکھیے کہ ہم آزاد نہیں ہیں، کہ نہ ہم کسی شادی کی تقریب میں آزاد ہیں، نہ کسی غمی کی تقریب میں ہم آزاد ہیں، کیونکہ ہم نے تو کلمہ پڑھا ہے نا، اور یہ ہمارا کلمہ ایسا ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان یہ ایک عہد ہے۔ کس چیز کا عہد ہے؟ وفاداری کا عہد ہے۔ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ایک عہد کرتے ہیں، اور وہ عہد وفاداری کا عہد ہے۔ اور وفاداری ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے وفاداری کسے کہتے ہیں، کہ جس کے ساتھ وہ عہد کیا جا رہا ہے اس عہد کی پاسداری کرنا، اس کی خلاف ورزی نہ کرنا، یعنی جس ہستی کے ساتھ وہ عہد کیا جا رہا ہے اس کی مرضی کے تابع اپنے کاموں کو انجام دینا، اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کرنا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نکاح اور یہ شادی ایک بڑی اہم عبادت ہے، لیکن اس کے اندر جو سب سے زیادہ خرابی کا جو چیز سبب بنتی ہے وہ ریا، دکھلاوا، تفاخر، نام و نمود، شہرت، کہ اس نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے انسان سب کچھ کر گزرتا ہے، اور اس حد تک کر گزرتا ہے کہ وہ دین اور اسلام کی سرحدوں کو پار کر جاتا ہے۔ اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ تو ایک نسبت لگی ہے، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ بھائی ذرا آگے آگے قریب قریب ہو جائیں ذرا۔ تو مجھے ان نسبتوں کا خیال کرنا چاہیے، ان نسبتوں کی مجھے لاج رکھنی چاہیے، لیکن ہمیں اس بات کا احساس اور ادراک نہیں رہتا، اور ذہنوں کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ جی خوشی کا تو ایک ہی موقع ہوتا ہے، اور اس خوشی کو جیسے چاہے ہم منا لیں۔ تو ہم جیسے چاہے منانے کے لیے آزاد نہیں ہیں۔ پھر جب ہم اس خوشی کو اپنی من پسند طریقے سے مناتے ہیں تو پھر اس کی وہی حیثیت ہو جاتی ہے جو میں نے مثال دی، کہ کھانے کے اندر ریت ڈال دی جائے وہ کھانا کھانے کے قابل نہیں رہتا۔ اسی طرح پھر یہ عبادت نہیں رہتی، پھر یہ خرافات کا مجموعہ بن جاتی ہے جب اس کے اندر اس قسم کی چیزوں کو شامل کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے عبادت کو عبادت کے رنگ میں ادا کرنا چاہیے، اسے اپنے من چاہے طریقے سے ادا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیشہ اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ نکاح ایک عبادت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر کام کی ایک نیت ہوتی ہے، اور جب انسان کی نیت صحیح ہوتی ہے اس نیت کی جو برکت ہے اس کے عمل میں شامل ہو جاتی ہے۔ نکاح بھی ایک عمل ہے، ایک نیکی ہے۔ اب اس نکاح کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ اس نکاح کی جو نیت ہے وہ ہے عفت کے لیے، حیا کے لیے، پاک دامنی کے لیے نکاح کیا جاتا ہے۔ یہ کسی خالی شہوت کو پورا کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ عفت اور حیا کو حاصل کرنے کے لیے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور تمام انبیاء کی یہ سنت ہے۔ تو اس سنت پر عمل کرتے ہوئے انسان نکاح کرتا ہے کہ تاکہ حیا حاصل ہو، عفت حاصل ہو، پاک دامنی حاصل ہو۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں نکاح کرو، یہ نگاہ کو نیچے جھکاتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ یعنی نکاح کی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی کہ نکاح کرنا چاہیے۔
آج بہت سی خرابیوں کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ نکاح کے معاملے میں والدین اپنی اولاد کے ساتھ بہت غفلت کا شکار ہوتے ہیں کہ بچوں کی عمریں بلوغت سے گزر کر اچھا خاصا وقت گزر جاتا ہے، لیکن بچوں کے لیے رشتوں کی تلاش، بچوں کے لیے اس کے نکاح کا اہتمام، آج والدین اس معاملے کے اندر بڑی کوتاہی کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بچوں کے رشتوں میں تاخیر کی جاتی ہے، نکاح میں تاخیر کی جاتی ہے، اور وہ حلال مواقع انہیں میسر نہیں کیے جاتے کہ جو ایک فطرت کا تقاضا ہے، شریعت کا تقاضا ہے، شریعت کا تقاضا بھی ہے، فطرت کا تقاضا بھی ہے، تو جب اس شریعت اور فطرت کے تقاضے کو صحیح اور جائز جگہ پر پورا نہیں کیا جاتا تو پھر بچے بے راہ روی کا شکار ہوتے ہیں۔ اور اگر ماں باپ اس کے اندر کوتاہی کا شکار ہیں کہ ماں باپ اپنے بچوں کا رشتہ نہیں کر رہے، تو پھر یاد رکھیے کہ بچہ اگر کسی برائی کے اندر مبتلا ہوتا ہے اس کا گناہ ماں باپ کو ہوتا ہے، کیونکہ اولاد کے حقوق میں سے یہ بات ہے کہ جب وہ بچہ اس عمر کو پہنچ جائے، بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے، بچہ ہو یا بچی ہو، اور اس کے لیے جوڑ کا رشتہ مل جائے، تو پھر اسے اس فریضے سے فارغ کر دینا چاہیے، اپنی ذمہ داری سے اسے عہدہ برا ہو جانا چاہیے، فارغ ہو جانا چاہیے۔ آج تاخیر کیوں ہوتی ہے؟ اس تاخیر کا سبب یہ ہے کہ کوئی ذہنوں کے اندر ایک معیار مقرر ہوتا ہے، لڑکی والا یہ چاہتا ہے کہ اس معیار کا رشتہ ہو، لڑکا والا یہ چاہتا ہے کہ اس معیار کا رشتہ ہو، جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 وجوہات کی بنا پر رشتہ کیا جاتا ہے۔ ایک تو رشتہ کیا جاتا ہے مالداری کی وجہ سے، ایک رشتہ کیا جاتا ہے حسن و جمال کی وجہ سے، اور ایک رشتہ کیا جاتا ہے حسب نسب کی وجہ سے کہ کوئی اعلیٰ خاندان ہے، اعلیٰ حسب نسب ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ لوگوں تم دینداری کو ترجیح دینا، یعنی آسان سی بات آپ نے بیان فرمائی کہ جہاں پر دینداری نظر آئے بس تم اسے ترجیح دے دینا، اور ظاہر ہے کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اس کے اندر بڑی خیر ہے، بڑی عافیت ہے، ورنہ اپنے معیارات اگر انسان مقرر کر لیتا ہے، اس معیار کی جستجو کے اندر زندگیاں گزر جاتی ہیں، اور پھر ایسی عمر کو بچے یا بچیاں پہنچ جاتے ہیں کہ پھر وہ معیار بھی حاصل نہیں ہوتا، اور پھر بہت گرے پڑے رشتوں پر لوگوں کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ کیوں کہ جب اچھے رشتے آ رہے تھے تو ذہن کے اندر کوئی معیار مقرر تھا، ان کو ٹھکراتے چلے گئے۔ تو اس کے اندر عجلت کرنی چاہیے، کیونکہ شریعت نے جن کاموں کے اندر عجلت کا حکم دیا ہے تو اس میں تعجیل ضروری ہے، اس میں تاخیر جو ہے برداشت نہیں۔ اور عجلت کے کاموں میں سے ایک کام یہ نکاح بھی ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو اب نماز کے اندر عجلت کرو، تعجیل کرو، یہ شریعت کا حکم ہے۔ جب کسی کا انتقال ہو جائے اس کی تدفین کے اندر تعجیل کا حکم ہے، عجلت کا حکم ہے، تاخیر کا حکم نہیں ہے، کسی کا انتظار نہ کرو۔ اور تیسرے جب بچہ یا بچی بالغ ہو جائے اور اس کے جوڑ کا رشتہ مل جائے، اب شریعت یہاں پہ تعجیل کا حکم دیتی ہے کہ عجلت کے ساتھ ان کا رشتہ کر دو تاکہ دنیا کے اندر سے برائی ختم ہو۔ تو پہلی چیز میں عرض کر رہا تھا کہ حیا اور عفت کے لیے، پاک دامنی کے لیے یہ نکاح کیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے، منشا یہی ہے۔ اور یہ نکاح کیا ہے؟ نکاح ایک ایسی عمارت کی بنیاد ہے کہ جس پر اس کا مستقبل جو ہے وہ تعمیر ہوتا ہے۔ انسان کا جو مستقبل ہے، اس جوڑے کا جو مستقبل ہے، آج اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ جب نکاح ہوتا ہے اس پر آگے مستقبل کی عمارت تعمیر ہوتی ہے۔ اس کی بنیاد کیسی ہونی چاہیے؟ ظاہر ہے کہ کسی بھی عمارت کی تعمیر میں اس کی بنیاد کو بڑا دخل ہوتا ہے۔ اگر عمارت کی بنیاد صحیح ہے، مضبوط ہے اور صحیح خطوط پر استوار ہے تو وہ عمارت اچھی تعمیر ہوتی ہے، اور اگر اس کی بنیاد کے اندر کوئی کوتاہی رہ جائے پھر اوپر عمارت بھی اچھی تعمیر نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے یہ نکاح ہے کہ اس کی بنیاد کس چیز پر ہونی چاہیے؟ اس کی بنیاد نیکی اور تقوی پر ہونی چاہیے۔
اس نیکی اور تقوی کا جو اثر ہے، جب اس کی بنیاد نیکی اور تقوی پر ہوگی، اس کا جو اثر ہے وہ انسان کی نسلوں کے اندر منتقل ہوتا ہے۔ وہ خالی اس کی ذات تک محدود نہیں رہتا، اس کا جو اثر ہے وہ اس کی نسلوں تک منتقل ہوتا رہتا ہے، آگے چلتا رہتا ہے، کیونکہ بنیاد جو ڈالی تھی وہ نیکی اور تقوی پر ڈالی تھی۔ اب اس پر عمارت بڑی اچھی تعمیر ہوگی۔ اور ہم جتنے بھی اولیاء امت کے واقعات کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، بڑے بڑے اولیاء امت، اگر ان کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے کہ اتنے بڑے اللہ والے وہ کیسے بنے، اتنے بڑے اولیاء امت میں سے کیسے ہوئے، اپنے زمانے کے قطب ہوئے، غوث ہوئے، ابدال ہوئے، وہ آخر اس درجے اور مقام کو کیسے پہنچے، تو اس کے پیچھے جو چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ ان کے والدین کا نیکی اور تقوی نظر آتا ہے کہ ان کے والدین نیک تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے والدین تو مشہور نہ ہوئے، اللہ نے ان والدین کی نیکی اور تقوی کی برکت سے اللہ نے ان کو چمکا دیا اور اللہ نے اپنا محبوب بنا لیا۔ لیکن اس تعمیر کے اندر جس چیز کا دخل تھا وہ خود بخود ایسے نہیں بنے، اس تعمیر میں جس چیز کا دخل تھا وہ ان کے والدین کی نیکی اور تقوی کا دخل تھا۔ آج ہر آدمی یہ چاہتا ہے، ہر آدمی کے دل کی یہ خواہش ہوتی ہے، کہتا ہے جی اولاد نیک ہونی چاہیے۔ بہت اچھی خواہش ہے کہ اولاد نیک ہونی چاہیے۔ نیک اولاد انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، اس کے دل کی راحت کا ذریعہ ہوتی ہے۔ لیکن وہ نیک اولاد ہو کس طرح سے؟ اولاد تو نیک ضرور ہونی چاہیے، لیکن وہ اولاد نیکی کے راستے پر آئے کس طریقے سے؟ یاد رکھیے کہ اس وقت تک وہ اولاد نیکی کے راستے پر نہیں آ سکتی جب تک کہ اس کے والدین نیکی کے راستے پہ نہ آئیں۔ والدین چاہتے ہیں کہ اولاد نیک ہو لیکن خود نیک نہیں بنتے، یہی وجہ ہے کہ وہ نیکی کا اثر منتقل نہیں ہوتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ ہماری اس پر میں عرض کر رہا ہوں کہ نیکی اور بدی کا جو اثر ہے، جسے ہم معمولی چیز سمجھتے ہیں، اس کے کتنے اثرات ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے تو اس اطاعت سے، اس نیکی سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں تو اللہ کی طرف سے رحمت اور برکت کا نزول ہوتا ہے، اور وہ رحمت اور برکت ایسی ہوتی ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ اللہ کی رحمت اور برکت بہت بڑی چیز ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، لیکن وہ آتی کب ہے؟ آتی جب ہے کہ جب اللہ کی اطاعت کی جاتی ہے، اور نکاح بھی بہت بڑی نیکی ہے، تو وہ رحمت اور برکت آتی ہے اور بے حساب آتی ہے، اور اتنی آتی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا جو اثر ہے وہ انسان کی 7 نسلوں تک جاتا ہے، 7 نسلوں تک منتقل ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے، اللہ غضبناک ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، اور جب اللہ ناراض ہوتا ہے، غضبناک ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے۔ اور لعنت کا مطلب کیا ہے؟ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری، لعنت کا مطلب یہ ہے اللہ کی رحمت سے محرومی۔ تو جب اللہ لعنت بھیجتا ہے، اس لعنت کا جو اثر ہے وہ بھی انسان کی 7 نسلوں تک منتقل ہوتا ہے، کہ اگر یہ نیکی کرتا، اس نیکی کا اثر اس کی نسلوں کے اندر منتقل ہوتا۔ اب جب اس نے نیکی کی بجائے اللہ کی نافرمانی کی، اپنی نسلوں کو اس خیر سے محروم کر دیا، کتنا بڑا خسارہ ہے۔ تو اس کی بنیاد نیکی اور تقوی پر ہونی چاہیے۔ تیسری بات کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس رشتے کو بیان فرمایا تو اسے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی قرار دیا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ زمین پر ہماری نشانیوں میں سے یہ چیز ہے کہ ہم نے تم میں سے تمہارے جوڑے بنائے۔ تو جوڑے کس نے بنائے؟ یہ اللہ نے بنائے۔ یہ پسند کس کی ہے؟ اللہ کی پسند ہے، اور جب یہ اللہ کی پسند ہے تو پھر ہماری بھی پسند ہونی چاہیے، پھر اس کے اندر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ بعد میں اعتراض شروع ہو جاتے ہیں، کبھی کہیں سے کبھی کہیں سے، پھر اس میں خرابیاں بھی نکلنے لگتی ہیں۔ تو یہ سوچنا چاہیے، اللہ کہتا ہے یہ زمین پر میری نشانیوں میں سے ہے،
اور یہ جوڑا تم نے نہیں بنایا، یہ تو اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ اپنی نشانی سے قرار دیتا ہے۔ تو جو اللہ کی پسند ہے وہ ہماری پسند ہونی چاہیے، اور اللہ کی پسند میں جو خیر ہے، برکت ہے، رحمت ہے، ہمیں اس سے اپنے آپ کو محروم نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ جوڑے بنائے کس لیے؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ اس سے تمہیں سکون حاصل ہو، تمہاری زندگیوں کے اندر سکون حاصل ہو، اور تمہارے درمیان محبت اور مودت قائم ہو۔ اس رشتے کا جو منشا ہے وہ سکون ہے، محبت ہے، مودت ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس رشتے کی حقیقت کو یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ سکون کے لیے ہے، اطمینان کے لیے ہے، محبت اور مودت کے لیے ہے۔ تو یہ اطمینان، یہ سکون، یہ محبت، یہ مودت حاصل کس طرح سے ہو؟ اس رشتے کا مقصد تو یہی ہے جو اللہ نے بیان کر دیا۔ تو یہ حاصل کس طرح سے ہو؟ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جہاں اس رشتے کے اندر محبت اور مودت نظر آنی چاہیے وہاں پہ تلخیاں نظر آتی ہیں، جہاں اس میں قربت نظر آنی چاہیے وہاں پہ دوری نظر آتی ہے۔ آخر اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا سبب، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے کچھ معیارات مقرر کر رکھے ہیں، اور ہم نے کچھ توقعات وابستہ کر رکھی ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے، تو لڑکا لڑکی سے کچھ توقعات وابستہ کر لیتا ہے، اور لڑکی لڑکے سے توقعات وابستہ کر لیتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ توقعات کا وابستہ کر لینا یہ سنکھیا ہے، زہر ہے کہ کبھی کسی سے توقع وابستہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جو انسان کسی سے توقع وابستہ کر رہا ہے تو کبھی ویسا ہوتا نہیں ہے، کبھی انسان کو من چاہی چیز نہیں ملا کرتی کہ جیسا میں چاہتا ہوں ویسا ہو جائے، ایسا نہیں ہوا کرتا۔ انسان کو زندگی بڑے کمپرومائز کے ساتھ گزارنی پڑتی ہے۔ تو یہ جو توقعات ہے نا، یہ انسان کے اس رشتے کو ٹھیس پہنچاتی ہے، اس کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اب اس محبت کو، مودت کو، سکون کو پیدا کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ اور ایک خرابی یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں، شوہر یہ چاہتا ہے کہ جی بیوی اس سے پیار کرے، اس سے محبت کرے، اس کا خیال رکھے، اس کی ہر چیز کا خیال رکھے، اسے وقت پہ کپڑے بھی ملے، ناشتہ بھی ملے، کھانا بھی ملے، ہر چیز کا خیال رکھے۔ یہ کیا ہے؟ بیوی سے توقع ہے، یہ توقع ہے پیار کی، محبت کی، ہر خواہش کے پورا ہونے کی، یہ توقع ہے۔ لیکن میں خود کتنا اس کے ساتھ اس کی توقعات پہ پورا اتروں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کا اہتمام کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی انسان اپنی توقعات کو تو پورا کرنا چاہتا ہے، لیکن دوسرے کی توقعات پر جب وہ پورا اترنا نہیں چاہتا، یہی اس رشتے کے اندر خرابی کا سبب بن جاتا ہے۔ آسان سی بات ہے کہ توقع کسی سے نہیں ہونی چاہیے، اور انسان خود محبتوں کو بانٹنے والا بن جائے، محبتوں کو لینے والا نہیں، بانٹنے والا بن جائے۔ اور یہ زندگی کا بڑا کامیاب اصول ہے کہ اگر کوئی یہ چاہے کہ مجھے محبتیں ملیں، پتہ نہیں ملیں گی یا نہیں ملیں گی، کیونکہ کسی دوسرے پر ہمارا اختیار نہیں ہے، کوئی ہمیں محبت دیتا ہے یا نہیں دیتا، ہمیں کسی پر اختیار نہیں ہے، کوئی ہمارے قابو میں نہیں ہے کہ وہ ہمیں محبت دے گا یا نہیں دے گا۔ لیکن ہمیں اپنے اوپر اختیار ہے، اپنے اوپر ہمیں اختیار ہے، اور ہم مکلف بھی اپنی ذات کے ہیں، اپنی ہستی کے ہیں۔ تو اگر ہم اپنے اختیار کو استعمال کر کے ہم محبتیں بانٹنا شروع کر دیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ ہمیں محبتیں دلوانا شروع کر دے گا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ جب آدمی کسی سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، کسی کو کچھ دیتا ہے، یہاں تک کہ کسی کو سلام بھی کرتا ہے، تو یہ توقع نہ کرے کہ میں اس کو سلام کر رہا ہوں تو یہ مجھے بھی سلام کرے، اس توقع پہ کسی کو سلام نہ کرے، نہیں، بلکہ میری ذمہ داری ہے، مجھے سلام کرنا چاہیے۔ بھائی مسلمان کا آمنا سامنا ہے تو سلام کرنا چاہیے۔ اگر اس توقع پہ کیا کہ اس نے مجھے سلام کیا، میں نے اس کو سلام کیا، تو پھر یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ تو مکافات ہے، یہ تو بدلہ ہے۔ تو یہاں بدلہ ذہن میں نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے شوہر سوچے کہ میں بیوی سے محبت کروں تو وہ بھی کرے،
ہاں انسان ضرور ایسا ماحول پیدا کر لیتا ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کو ماحول ساز بنایا ہے۔ اچھا ماحول کا پیدا کرنا یہ انسان کے اختیار میں ہے کہ یہ اگر محبت بانٹنے والا بن جائے، اللہ اسے محبتیں دلوانا شروع کر دے گا، اور وہ محبتیں من جانب اللہ جب اسے ملیں گی، کوئی ان کی محبتوں کو چھین نہیں سکے گا۔ وہ محبتیں پائیدار ہوں گی، وہ محبتیں باقی ہوں گی۔ بس یہاں پر ہماری بڑی کوتاہی ہوتی ہے کہ ہم لینا تو چاہتے ہیں لیکن دینا نہیں چاہتے، اور ہونا یہ چاہیے کہ پہلے دینے والا بن جائے، اور جب یہ دینے والا بنے گا تو اللہ اسے دلوانے والا بن جائے گا۔ پھر اللہ کی طرف سے وہ چیزیں جب ملیں گی وہ پائیدار بھی ہوں گی، باقی بھی ہوں گی، اور اس کو ہر طرح سے اس کی حفاظت بھی ہوگی، وہ نظر بد سے بھی محفوظ ہوگی۔ تو یہ زندگی گزارنے کا ایک بڑا اچھا اصول ہے، ایک سنہرا اصول ہے کہ کبھی کسی سے توقع وابستہ نہ کرے، بلکہ اپنی ذات سے جو دوسروں کو راحت پہنچا سکتا ہے اسے اس کا خیال کرنا چاہیے، اور اس کے بدلے توقع وابستہ نہیں کرنی چاہیے کہ جی میں نے تو یہ کیا تھا لیکن اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ تو یہ توقع جب آئے گی تو شکوہ شکایت آئے گا، اس رشتے میں، محبت میں، پیار میں دراڑیں پڑنا شروع ہو جائیں گی، دوریاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ اور اس رشتے کا تقاضا کیا ہے؟ محبت ہے، مودت ہے، سکون ہے، اطمینان ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ جب انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اتباع کرتا ہے تو دنیا کے اندر جو گھر کی زندگی ہے، ازدواجی زندگی ہے، اس دنیا کے اندر جنت کا نمونہ بن جاتی ہے۔ کیونکہ دین جو ہمارا دین ہے ایک کامل، ایک مکمل دین ہے، ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اس ضابطہ حیات کو چھوڑ کر، اس دین کی تعلیمات کو چھوڑ کر، اپنے نبی کی تعلیمات کو چھوڑ کر ہم اگر یہ چاہیں کہ زندگی کے اندر سکون آ جائے، اطمینان آ جائے، گھر کا ماحول بڑا اچھا ہو جائے، تو یاد رکھیے کہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ دین ہمارا ایک ضابطہ حیات ہے، پوری زندگی کا ایک ضابطہ ہے، اس کو چھوڑ کر ہم کبھی اطمینان نہیں پا سکتے۔ تو تیسری چیز یہ ہے کہ اس رشتے کا جو مقصد ہے کہ سکون، اطمینان، محبت، مودت، اس کے حاصل کرنے کے لیے انسان محبتوں کو بانٹنے والا بنے، پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے جب ملیں گی اللہ زندگی میں خوشیاں عطا فرمائے گا، راحت عطا فرمائے گا۔ لیکن آخری بات یہ کہ اس رشتے کو خرابی سے، اس عبادت کو خرابی سے بچانا چاہیے، اور وہ خرابی جہاں آتی ہے وہ اسی سے آتی ہے، نام و نمود سے، شہرت سے، تفاخر سے، دین کا استہزاء اور مذاق بنانے سے، کہ شادی ہے لیکن گانا باجا بھی ہے۔ بھئی یہ کیا ہے کہ شادی میں گانے باجے کا کیا کام ہے؟ ہم تو اللہ اور اس کے رسول کے غلام ہیں نا، تو ہماری زندگی تو ایک دائرے کے اندر ہے، اس دائرے سے باہر نہیں نکل سکتے، ہم نے تو غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈالا ہے۔ تو شادی کا اور گانے باجے کا کوئی جوڑ نظر نہیں آتا، شادی کا اور آتش بازی کا کوئی جوڑ نظر نہیں آتا۔ اور یہ بات میں نے پہلے عرض کر دی کہ شادی کسی من مانی کا نام نہیں ہے، بلکہ شریعت کے تقاضے کو پورا کرنے کا نام ہے، اور اس میں جتنی سادگی ہوگی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نکاح میں برکت ہے جس میں خرچ کم ہو اور جس میں سادگی ہو، اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اور برکت، ہم برکت تو چاہتے ہیں نا، ہر آدمی چاہتا ہے برکت، تو یاد رکھیے کہ برکت کسی بھی عمل کی روح ہوا کرتی ہے، روح، اور بغیر روح کے جسم بیکار ہوا کرتا ہے۔ اگر ہم نے کسی قسم کی خرافات کا ارتکاب کیا، آتش بازی، ناچ گانا باجا، تو شادی تو ہو جائے گی، نکاح تو دو بول کا نام ہے نا، تو شادی تو ہو جاتی ہے، لیکن اس کی روح نکل جاتی ہے، اس کی جو روح ہے نا وہ برکت وہ نکل جاتی ہے، اور بغیر روح کے جسم بیکار ہوتا ہے۔ پھر ایسی شادیوں کے انجام بگڑتے بھی دیکھے ہیں، خراب ہوتے بھی دیکھے ہیں، زندگیوں میں نا اتفاقیاں بھی دیکھی ہیں، تلخیاں بھی دیکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے، اللہ سب کو محبتوں کے ساتھ رکھے، لیکن وہ محبتیں، وہ الفتیں جبھی آتی ہیں کہ جب شریعت کی پاسداری کی جائے اور ان خرافات سے بچ کر شادیوں کو انجام دیا جائے، کیونکہ شادیوں کا یہ سیزن ہے، پے در پہ شادیاں ہیں، تو سوچنا چاہیے کہ شادی کرنی کیسی چاہیے۔ یہاں تک نوبت آتی ہے کہ بعض لوگ اس نام و نمود کے لیے، اس اسراف کے لیے قرض لے کر خرچ کر دیتے ہیں، اور پھر کہتے جی شادی کا پچھواڑا جو ہے بڑا بھاری ہوتا ہے۔ تو کس نے کہا تھا کہ بھئی ایسی شادی کرو کہ جس کا پچھواڑا بھاری ہو جائے؟ کس نے کہا تھا کہ قرض لے کے کرو؟ کہ شادی نام ہے دو بول کے قبول ہونے کا، اور اس دو بول کے قبول ہونے میں کوئی خرچہ نہیں ہوتا۔ تو یہ تو بہت آسان عبادت ہے جس کو ہم نے مشکل بنا رکھا ہے۔
اس لیے اس کی روح کو اس کے اندر باقی رکھنا چاہیے، اور وہ روح جبھی آ سکتی ہے کہ جب اللہ کے احکامات کی تابع داری کے ساتھ اس عبادت کو انجام دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس نکاح میں بھی خوب خیر و برکت فرمائے، ان کے درمیان محبت، مودت، مناسبت اور زندگی خوشیاں اللہ انہیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اچھا جی، محمد سلیم آپ اجازت لے کر آئے صفا جو بیٹی ہیں محمد صابر صاحب کی، کہ ان کا نکاح محمد وقاص جو بیٹے ہیں خالد محمود کے بلبز مہر 10,000 روپے کر دیا جائے۔ ان دو گواہوں کے ساتھ آپ اجازت لے کر آئے، آپ دونوں کے سامنے دستخط کیے، مہر بتا دیا تھا۔ اچھا، آپ کی طرف سے مجھے اجازت ہے کہ میں صفا بنت محمد صابر کا نکاح محمد وقاص جو بیٹے ہیں خالد محمود کے بلبز مہر 10,000 روپے کر دوں، آپ کی طرف سے مجھے اجازت ہے؟ پہلے میں خطبہ پڑھوں گا، جب قبول کراؤں گا آپ کہیں گے میں نے قبول کیا، بلند آواز سے سب سن لیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، قال النبي صلى الله عليه وسلم، النكاح من سنتي، وقال
فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عالنوا بالنکاح وجعلوه في المساجد۔ محمد وقاص صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں۔ میں باجازت وکیل صفا جو بیٹی ہیں ڈاکٹر محمد صابر صاحب مرحوم نور اللہ مرقدہ کی، ان کا نکاح بلیوز مہر 10,000 روپے علاوہ نان و نفقہ اس مجمع اور گواہان کی موجودگی میں آپ کے ساتھ کرتا ہوں، آپ کے نکاح میں دیتا ہوں۔ آپ نے قبول کیا؟ میں نے قبول کیا۔ بارک اللہ لنا، بارک اللہ لنا وجمع بینکما بالخیر۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتحصیلنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اللهم رب الحل والحرم ورب المشعر الحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام، ابلغ لروح سیدنا و مولانا محمد منا السلام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللهم الف بین قلوبنا، اللهم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا فاطر السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلما والحقنا بالصالحين، توفنا مسلما والحقنا بالصالحين، يا رب زدنا علما والحقنا بالصالحين۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا حنان یا منان یا حنان یا منان یا حنان یا منان یا نور السماوات والارض یا زین السماوات والارض یا عماد السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام۔ یا اللہ اس نکاح میں خوب خیر و برکت فرما، یا اللہ آپس میں محبت مودت مناسبت پیدا فرما، یا اللہ دونوں خاندانوں کے لیے باہم محبت اور مودت کا ذریعہ بنا، یا اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما، باہم ادائے حقوق کی توفیق یا اللہ آسان فرما، ادائے حقوق اور حفظ حدود کی یا اللہ توفیق عطا فرما، یا اللہ اس نکاح کو حیا کا عفت کا پاک دامنی کا ذریعہ بنا، یا اللہ اس نکاح کو ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنا، ایمان کی ترقی کا ذریعہ بنا، یا اللہ اعمال میں استقامت کا ذریعہ بنا، رزق میں برکت کشادگی فراخی کا ذریعہ بنا، یا اللہ زندگی کی ہر خیر ہر بھلائی انہیں عطا فرما،
ہر شر سے، ہر فتنے سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ ظاہر کے فتنے، باطن کے فتنے، دن کے فتنے، رات کے فتنے، یا اللہ ہر قسم کے فتن سے حفاظت فرما، ہر خیر ہر بھلائی عطا فرما۔ یا اللہ ہر حاسد کے حسد سے بچا، ہر ساحر کے سحر سے بچا، ہر بد ناظر کی نظر بد سے بچا، ہر بدخواہ کی بدخواہی سے بچا، ہر فتین کے فتنے سے بچا۔ یا اللہ ہر دشمن کی عداوت سے بچا۔ یا اللہ شریر انسانوں کے شر سے بچا، شریر جنات کے شر سے بچا، ہر قسم کے شرور سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر جانب سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ یہ زندگی کا نیا سفر اس جوڑے کے حق میں مبارک فرما، ان کی دامن مراد کو نعمتوں سے، راحتوں سے، برکتوں سے بھر دے، یا اللہ خوشیوں سے بھر دے۔ یا اللہ ہر دکھ کو، تکلیف کو، غم کو ان سے دور فرما، رزق میں، اعمال میں یا اللہ برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ اس محفل نکاح کی برکت سے جتنے بھی حاضرین ہیں اے اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو پورا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق ظاہر بھی عطا فرما، رزق باطن بھی عطا فرما، اپنی محبت اور معرفت کا رزق عطا فرما، نیکی اور طاعت کا رزق عطا فرما۔ اے اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا۔ یا اللہ اپنے غیر سے امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین دلوں میں پیدا فرما، ہر امید کو یا اللہ اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا۔ یا اللہ ایمان کی ترقی عطا فرما، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی سے، معذوری سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ جب تک کی زندگی ہے ایمان کی ترقی کے ساتھ رکھنا، اعضاء کی سلامتی کے ساتھ رکھنا، محتاجی معذوری سے بچا کے رکھنا، یا اللہ چلتا پھرتا رکھنا۔ یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی حاضرین ہیں، سامعین ہیں، سب کے گھروں میں چین، سکون، عافیت، راحت عطا فرما، نعمتوں کی فراوانی عطا فرما، ہر ابتلا سے، آزمائش سے حفاظت فرما۔ یا اللہ گھروں کے ماحول کو جنت نشاں بنا، آپس میں محبتیں، الفتیں پیدا فرما، نفرت کو، عداوت کو دور فرما، ادائے حقوق اور حفظ حدود کی توفیق عطا فرما، بڑوں کا اکرام کرنے والا بنا، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا۔ یا اللہ خلق خدا سے درگزر کرنے والا بنا۔ یا اللہ محبتوں کو بانٹنے والا بنا، نفرتوں کو مٹانے والا بنا۔ یا اللہ اپنی محبت سے، معرفت سے دلوں کو لبریز فرما، سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ اس جوڑے کی دامن مراد کو نیکیوں سے، راحتوں سے، خوشیوں سے بھر دے۔ یا اللہ زندگی کی ہر خوشی، ہر راحت انہیں عطا فرما، ہر دکھ کو، غم کو، پریشانی کو یا اللہ دور فرما۔ یا اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ آپ ہی کے سپرد کرتے ہیں، آپ سب سے بہتر حافظ و محافظ ہیں۔ اے اللہ ان کی ہر جانب سے حفاظت فرما، ہر قسم کے شرور سے حفاظت فرما۔ فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو، علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ ان ولیہ اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین، فسیکفیکہم اللہ وهو السمیع العلیم۔ ستر العرش مسبول علینا، وعین اللہ ناظرۃ الینا، بحول اللہ لا یقدر علینا۔ یا اللہ اس محفل نکاح کی برکت سے جو بچے بچیاں بے نکاحے ہیں، اے اللہ ان کے لیے نباہ والے جوڑ کے رشتے عطا فرما، تمام والدین کو اس فریضے سے سبکدوش فرما، والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور راحت عطا فرما۔ یا اللہ جو نکاح ہونے والے ہیں اس میں بھی برکت عطا فرما، شریعت کی تابعداری کی توفیق عطا فرما، زوجین میں محبت، مودت، مناسبت پیدا فرما۔ یا اللہ ہمیں دین، دنیا، آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما، ہر شر سے، فتنے سے حفاظت فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما۔
جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم۔ یا اللہ، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اولیاء امت نے، ہمارے اکابر نے، اے اللہ اس موقع پر جو خیر کے سوال کیے، اے اللہ وہ اس جوڑے کو عطا فرما، ہم سب کو عطا فرما۔ جن شرور سے، فتن سے یا اللہ پناہ مانگی، اے اللہ سب کو پناہ عطا فرما۔ اس جوڑے کو یا اللہ ہر قسم کے شرور سے، فتن سے یا اللہ پناہ عطا فرما۔ یا اللہ اس بچی کے والد حضرت ڈاکٹر محمد صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے درجات کو بلند فرما، عالم برزخ میں ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور راحت عطا فرما۔ اے اللہ جو ہمارے پیارے ہم سے رخصت ہو گئے، اعلیٰ علیین میں یا اللہ اپنا قرب خاص عطا فرما، اعلیٰ مراتب اور درجات عطا فرما، ان کی دعوات، فیوزات، توجہات اے اللہ ہمیشہ ہمارے شامل حال فرما۔ اے اللہ جو ہمارے بڑے والدین اکابر یا اللہ جو حیات ہیں، ان کی عمروں میں صحت و عافیت کے ساتھ برکت فرما، ان کے ٹھنڈے سائے سروں پہ سلامت فرما، اپنے بڑوں کی قدردانی کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ وجزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اهل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔